اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون بأہوائہم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمہتدین وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وما لكم تمہیں کیا ہو گئے اللہ تأكلوا مما ذكر اسم الله علیہ کہ تم نہ کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا وقد فصل لکم حالانکہ اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان جانوروں کو حرم علیکم جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں الا ما اضطررتم الیہ مگر وہ جانور جن کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بے شک بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم لا علم کی وجہ سے ان ربک هو اعلم بالمعتدین بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو ان الذین یکسبون الاسم جو لوگ گناہ کماتے ہیں سیجزون بما كانوا یقترفون عن قریب بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ کمائی کرتے تھے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اس لیے کہ وہ نجس اور ناپاک ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ بے شک شیاطین جو ہیں وہ وحی اور القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف یہ باتیں لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے ان کی پیروی کی اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ سورت کا نام بھی سورت الانعام ہے، انعام آخر جانوراں اور چوپایاں تا اتھوں اگے بہت ساری آیتاں آنیاں پیان جانوراں نے متعلق، ذبح نے متعلق، حلال جانوراں نے متعلق، انہاں نے حرام چیزاں نے متعلق یہ جڑے دو ترے رکوع ہیں انہاں وچ کہیں نہ کہیں حوالے نال جانوراں دا ذکر آنا رہا سی، اسی وجہ تو سورت کا نام بھی ہے سورت الانعام۔ اس آیت نے اندر ایک چیز تا بیان ہوئی جانور نے ذبح اور ذبح نے وقت اس سے بسم اللہ پڑھنے نہ مسئلہ اور دعا اللہ تعالیٰ مسلمانہ حکم دیتا کہ ان جڑے کافر ہونے انہاں شیاطین اور شیطان جڑے انہیں نہ اے جے اعتراضات انہاں وچ القاء کرنے سکھانے اور ان مسلمانوں نے سامنے انہاں اعتراضات دہرانے تاکہ لوگ اپنے دین نے متعلق شک پہ ونجن تو تسی انہاں نے انہاں شبہات نے پیچھے نہ پو جڑے حلت اور حرمت نے مسائل اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں اور جنہ چیزاں اس حلال آخ دیتا ان حلالن اور جنہ اللہ حرام آخ دیتا ان چیزاں حرامن بس تسی اس نے مطابق اپنی زندگی گزارو انہاں نے پیروی نہ کرو انہاں نے اشکالات تو متاثر نہ ہو اور انہاں نے گلاں تو تسی پریشان نہ ہو انہاں وہ نہیں پتہ جو کچھ ماں پتہ اور نال ہی اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے نہ حکم دیتا کہ اندرونی بیرونی جتنے بھی گناہ ون انہاں تو اپنے آپ بچاؤ اور نال ہی فرمایا کہ اگر تسی مہنڈیاں انہاں گلاں تو بعد بھی کافر اور مشرکاں دی گلاں سن کے تے انہاں دی طرف متوجہ ہو سو اور ادے ویسو تو گویا تسی بھی مشرک ہو گئے ہو اور دائرہ اسلام چ نکل گئے ہو۔ یہ جڑی ذبیح دی گل ہوئی اس گلاں دا پس منظر یہ ہے کہ عام طور تے مکے والے جڑے یا مشرکین جتنے بھی ہے ان مسلمانوں تی اعتراض کرنے اور مذاق اور تمسخر اڑانے کہ یار یہ تکو ان جیساں جانوریں ذبح کرن او تا ہووے نا حلال اور جیساں ان مارن او حلال ہے تے جیساں اللہ آپ مار سٹن اساں ان آخرین حرام ہے۔ تو یہ بڑی عجیب گل ہے، ہن شیطان انہاں پٹی سکھائی کہ جڑا جانور اپنوں آپ مروے نا تو او گویا اللہ مرے نے تو جڑا جانور اللہ مرے نا وہ حرام ہے
اور جڑا ان میں رہنے وہ حلال ہے۔ اور اس واسطے ایک اگلا لفظ بھی استعمال کرے نے کہ نکی جی چھری نال یا بانس اس نے کانے نال یا کئی نوکدار پتھر نال اگر ان ذبح کرن تو وہ حلال ہے۔ تے اگر کوئی سونے نہیں، پتل نہیں اور سنہری تلوار گھناوے اور اس تلوار نال جانور قتل کر سٹے تو ان آخرین یہ حرام ہے۔ یہ عجیب مذہب ہے کہ اتنی خوبصورت تلوارہ نہ گردن لاؤ تو حرام ہے، تو انہیں نکی جی چھری جیڑی اس نہ رگڑے نے رہو تو جانور مر ونجے تو وہ حلال ہو گیا۔ اس قسم دیا گلاں اور اس قسم نے ان وساوس جڑے وہ لوگوں نے دلوں میں پہنے۔ حالانکہ اتنا عقل نہیں کہ جڑا جانور انسان بھی ذبح کرے تو اس کی روح یا اساں موت تو اللہ ہی دینے، این تو نہیں ہونا بھائی انسان جیسا مارے تو وہ آپ مرنا، وہ بھی اللہ نے ایک امر ہے اس جانور ذبح ہونا، اس مرنا، اس نی موت ہنجے، اس نی ہنجے، جی کو انسان نہیں موتان تو جانور نہیں بھی طے ون، تو جانور نی زندگی اور موت یہ تو اللہ ہی کرے نے۔ تو یہ آکھنا کہ جڑا تسی ذبح کرو وہ تسی مرے نے ہو، تو جڑا اپنی موت آپ مار ونجے وہ اللہ مرے نے۔ تو اس اشکال نہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا کہ تسی انہیاں گلاں تے نہ ونجو، میں تساں حکم دینا پیا کہ وجہ کہ جس جانور تے اللہ نے نہ گھدا ونجے اور نہ گھن کے ذبح کیتا ونجے اس نے اندر حرمت نہیں، کوئی علت اور کوئی وجہ نہیں رانی، لہذا تسی اساں بلا جھجک استعمال کرو۔ ایک گل دو گلاں جانور نے ذبح واسطے ضروری ہیں۔ ایک تو کچھ جانور ہیں جنہوں نے اللہ خود قرآن نے تفصیل بیان کی تھی، اسی سپارے دو رکوعوں تو بعد آنی پئی کہ ان جڑے 7-8 جانور ہیں وڈے مویشی انعام، انہاں وچوں تے ان جانور ہیں جڑے تساں واسطے اللہ تعالیٰ حلال کیتے ہیں اور ان تساں واسطے طیبن اور پاکیزہ۔ باقی پرندے وچ اور باقی چیزیں وچ بھی بہت سارے پرندے جڑے اللہ تعالیٰ حلال کیتے ہیں، بہت سارے حرام ہیں۔ تو گوشت کھاونے واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانوراں تسی کھاونا چاہنے ہو اس نہ حلال ہونا ضروری، اور دوئی شرط اس واسطے یہ ہے حلال ہونے واسطے کہ اساں ذبح کیتا وجے۔ اگر کوئی بندہ حرام جانور ذبح کر جائے تو آ کے جی میں تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیتا، تو اس بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے سی تو جانور کے حلال ہونا یہ آپ کافر ہوئے سی۔ کوئی بندہ گدھا کتا ان جڑے کسائی بازاراں پہ ویچینے کتے لوگاں پہ کھوینے تو یہ زہر پڑھن لگے تکبیر تو پڑھنے ہو سن اتنا تینا مسئلہ کو نہیں پتہ۔ اور حرام تے تکبیر پڑھ کے ذبح کرو تو انسان دائرہ اسلام تو ہی نکل بینا کہ وہ اللہ نے قانون اور اللہ نے حکم نے خلاف ورزی پہ کرے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ ایک تا جانور نہ حلال ہونا ضروری، جڑے جانورانی میں تساں اجازت دیتی کہ ہن چوپائے جڑیں یا ہن مویشی جڑیں ان تساں واسطے حلال ہیں، اور نہ ہوں تساں ذبح کرنے واسطے دوئی شرط یہ کہ ذبح نے ٹائم ہونا تے بسم اللہ پڑھو، اللہ نے نہ گنو، اور یہ بسم اللہ اتنی اچھی پڑھنی واجب ہے، فرض ہے کہ کم از کم وہ آپ ذبح کرنے والا سنیں۔ اگر دل ہی تکبیر پڑھ کے ذبح کرے سی تو تم ہی جانور حرام ہے کہ بھائی میں تو پڑھی ہے جی، تو اساں اتنی آواز اساں پڑھنا ضروری کہ کم از کم اس نے اپنے کن سنن، دوسرا بندہ سنے یا نہ سنے اس نے اپنے کن سنن جڑا جانور ذبح پہ کریں۔ اور یہ تکبیر صرف چھری پھیرنے والے تھے، جس لتاں نپیاں ہوئیاں، جس جانوراں ڈھایا ہوا، جس کوئی پوچھڑ نپے ہوا، ان سارے بھی شروع تھی وینے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ انہوں نے پڑھنے نہیں، یہ صرف ذبح کرنے والے واسطے ضروری۔ تو ان دو چیزاں جانور حلال ہوئے اور اتنے اللہ تعالیٰ نے نہ گدے بنے، وہ 4 رگاں جنہاں نے ذبح ہونا کٹیونا یہ ضروری، تو 3 اس چو فرض ہیں، یعنی 3 رگاں کٹیاں ہوئیں، 2 خون والیاں، 1 سائے والی نالی، 1 نال مری نالی ہونی، ان 4 نالیاں جڑیاں انہاں نے ذبح کٹنا ضروری۔ اور اگر 3 کٹھیاں ہوئیں 1 رہ ونجے تو تم ہی جانور حلال ہے۔ تو یہ اس نے ذبح نے بھی اپنے احکام اور مسائل ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تُسا کو کیا عذر ہے کہ تسی ان جانور نہ کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ جنہاں تے اللہ نے نام گھدا گیا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تساں تفصیل نہ بیان کر چکے ہیں کہ تساں تے کیڑے کیڑے جانور حرام ہیں۔ 6ویں سپارے وچ تساں یاد ہو سی
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیہ، جڑا جانور آپ مر گیا وہ حرام ہے، خون جڑا وگنا وہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ نے نائیں تے جڑا ذبح کیتا ونجے وہ حرام ہے، جڑا جانور اچھی جائی تو ڈھہ کے مر گیا وہ حرام ہے، جس نہ گڑا گھٹیا گیا اور وہ اس نہ مر گیا، کہیں ونتیہ تو کہیں دوئے جانورے سنگ ماریا اور وہ سنگ مارنے نہ مر گیا، یا کہیں درندے حملہ کیتا اور اس نہ وہ زخمی ہویا اس زخم نال وہ مر گیا، تو ان تمام جانور جدے ان حرامن۔ اللہ اسی نے طرف اشارہ پہ کرنے کہ میں تساں تفصیل نہ دس چکا کہ ما حرم علیکم، جڑے جانور تساں تے میں حرام کیتے ان تساں واسطے حرامن الا مستررتم الیہ، ہاں وہ حرام بھی تساں واسطے حلال ہے جس وقت تسی سخت مجبور ہو گئے ہو۔ یہ اللہ ایک اپنی رحمت کی وجہ تو خصوصی رعایت دیتی کہ اگر کوئی بندہ بھوکھا مرنا پا، استرار نہ مطلب ہی بھوک نہیں جڑی سیڑھی ہونی بے 8 ہو گیا تو میں روٹی 7 بجے کھانا آج 8 ہو گئی بھوک ڈاڑی لگی، تو ای نہیں، استرار نہ مطلب یہ وے کہ تساں نی جان نکلنے تے آئی پئی اور تساں کوئی حلال شے نہیں لبنی پئی، سفرے چو یا اے جی جائی تے ہو یا اے جے مقام تے ہو کہ کوئی شکل نہیں کوئی شے حلال لبے، تو اس وقت اجازت ہے کہ اگر تساں حرام بھی لبے تو تسی اساں کھا گئے ہو، لیکن 2 شرطاں نال، غیر باغن ولا عادن، غیر باغن ولا عادن، ایک تا حد تو تجاوز نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی۔ کئی بندے مردار لب گئی ایک بکری موئی پئی ہے انہیں ان تا حرام ہے لیکن ای استراری کیفیت چے ہن اس آکھا بکری پوری لب گئی ادھے نے تکے بناؤ ادھی کڑھائی بناؤ ادھا نمکین بناؤ تے رج منڈ کے کھاؤ، اللہ پیارن اس نے بھی تو اجازت نہیں، صرف اتنا کھا جس سے تونی زندگی بچ ونجے، اگر ادھ پائنا گزارا چلنا تو ادھ پا کھا، ادھا کلو کھانا تو پا کھا گن تاکہ تونی زندگی بچ ونجے، اور اگو حلال تلاش کر، اللہ تعالیٰ اس حلال نہ توڑنے واسطے بندوبست کر دے سکے۔ تو حرام نے اجازت ہے اس صورت جڑوے زندگی خطرے وچ پے ونجے اور جان نکلنے تے آ ونجے تو ود فرمایا تسی اضطراری حالت حرام بھی کھا سکنے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بسم اللہ پڑھنی ضروری اگے آنا پیا، چلو میں اتھے دسے نا جی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، جڑے ان لوگوں کی اکثریت ہے نا، ان اکثریت تا ہمیشہ گمراہی کرنے کیونکہ ان اپنی خواہشات تے چلنے پہ ہونے اور انہاں کو علم بھی کوئی نہیں ہونا۔ ان جڑے تسا کے اعتراض پہ کرنے اشکالات کہ اللہ نہ مارا وہ حرام ہے تے انہاں نہ مارا وہ حلال ہے، انہاں کو اپنے کو انہاں نے مذہب نہیں، پورے مذہب نہیں، نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، آپ چھجن تے اعتراض چھاننیاں تے پہ کرنے تے ہگیاں تے پہ کرنے، اور بھائی تسی تو آپ ہر جگہ پاٹے ہوئے ہو، تسا کو ایک دلیل نہیں اپنے مذہب نہیں، جتھے تسا کو پوچھو تسا انہوں سڑے پیو دارے کرنے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے، تے اعتراض کہنے تے پہ کرنے احکم الحاکمین تھے، اللہ نے نبی تھے، حالانکہ اللہ پتہ بھائی حرام کے وے حلال کے وے، نبیاں پتہ بات آنے جی یہ جی تسی مارو تے اللہ مارے، حالانکہ جڑا جانور خود مر وینا اور جڑا ذبح ہونا یہ طبی لحاظ نال بھی انہاں دوہاں وچ زمین آسمان نہ فرق ہے کہ وہ کتنا نقصان دہ وے، جڑا اندر اپنی موت مر گیا اور لہو اور خون اس نے اندر ہے، اور اس نے جڑا گوشت ہے وہ کتنا نقصان دہ اور انسانی صحت واسطے کتنا مضر ہے، یہ تو حکیم اور طبیباں بھی پتہ لگ گیا، اور اللہ جڑیاں گلاں پتہ وہ حکیم طبیباں بھی نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ جڑا انسانی صحت واسطے مضر ہے چیز یا انسانی اخلاق واسطے، ان جڑے جانور 5-6 حلال ہیں باقی سارے حرام کیتے ہوئے نے، کتے بلے خنزیر ان جو کچھ بھی امن، انہوں نے اندر انہوں نے گوشت کھاونے والے نے اندر، ہر جانور نے گوشت کھاونے والے نے اندر اس نے عادتیں بھی آنیاں اور اس نے جڑی بیماریاں اور انہوں نے عادات اور خصلتاں ان بھی آنیاں، تو اللہ اچھے جانور جنہاں چو انسانیت تے اچھا اثر پوے ان حلال کیتے ہیں، گندے جتنے ان سارے حرام کر دیتے ہیں۔ اور دنیا تے کور بندہ دس سکنا گندہ کیڑا اچھا کیڑا، یہ اللہ ہی پتہ کہ اس جانور نے اندر ہی گندگی اس لیے ہن عادتاں گندیاں ہی رزیل عادتاں، تو اس اپنی اس وجہ تو ہی جانور تو واسطے حلال ہے، ہی تو واسطے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا جاننے
اور اس نہ نبی جتنا اللہ نے ہمدانی اور نبی نی باریک نظری ایتا کائنات ضرب المثل ہے کہ کہیں نبی اتنی کوئی بندہ اتنے علم نہ دعویٰ نہیں کر سکنا جڑا علم میرے رب نہ تے نبی جتنا باریک بین ہونا اور جتنا اللہ تعالیٰ نے قانونہ او سمجھ سکنا اتنا تو دنیا تے کوئی بندہ بھی نہیں سمجھ سکنا تو اللہ تے نبی آخر ایک شے حرام ہے اور ود بندہ اس تے اعتراض کرے تے اعتراض کور پہ کرے نا بغیر علم جنہ کو کوئی علم اور معلومات بھی نہیں تب پڑھا لکھا بندہ اعتراض کرے تو اگلا بندہ اس نے اعتراض سننا بھی ہوئے جواب بھی دینا ایک بندہ نرا جاہل ہوئے تو وہ جناب ہر ویلے کئی مولیاں کئی حاجیاں نمازیاں نپی بیٹھا اور جناب اپنی زبان نہیں تیزی نہیں وجہ تو اعتراض کرتے کہ بھائی تو کوئی علم ہی کوئی نہیں معلومات ہی کوئی نہیں تو کیوں جھل پہ مرےنا اللہ بھی تھی پیارے ان کثیرن لیضلون باہوائہم بغیر علم یہ جڑی اکثریت ہے نا اکثریت تو اکثر جاہل ہونی اور وہ لا علمی نہیں وجہ تو یہ جھل مرے نہیں رانی ان ربک هو اعلم بالمعتدین جڑے حداں تجاوز کرنے پین تو رب انہاں خوب جاننا میں انتقام بھی آپ گیسم وذروا ظاہر الاسم و باطنا تسی ظاہری اور باطنی دوہاں گناہاں چھوڑ دیو ظاہری گناہ انہاں جڑے لوگاں بھی نظر آنے پین انہاں بھی چھوڑ دیو اور باطنی تنہائیاں نے گناہاں بھی چھوڑ دیو اور بعد آخرین ظاہر الاسم و باطنا ظاہر الاسم تو مراد ان گناہاں جڑے انسان نے اعضاء نال ہونے اکھ نہ گناہ ہونا پیا زبان نہ گناہ ہونا پیا کنے نہ گناہ ہونا پیا غلط سننا پیا گناہ ہے غلط ویکھنا پیا گناہ ہے غلط بولنا پیا گناہ ہے جھوٹ ابھرنا پیا تہمت لینا پیا الزام لینا پیا غیبت کرنا پیا ان سارے زبان نے گناہ ون انہیں ہوں ہتھ نہ کہیں تے ظلم کرنا پیا ذاتی کرنا پیا چوری کرنا پیا ڈاکہ مرنا پیا ان اعضاء نے گناہ ون جڑے جسم نال گناہ ہون انہاں ون ظاہر الاسم اور جڑے دل اور عقیدے نے گناہ ون انہاں واسطے لفظ باطن استعمال ہے تو اللہ پہنے اعضاء والے گناہاں بھی چھوڑ دیو اور باطنی گناہاں بھی عقیدے والے گناہاں بھی غلط عقیدے تو بھی باز آ ونجو وا جڑے دل نے گناہ ون حسد کینہ بغض عداوت دشمنی نفرت اور جناب اندر جڑا تا بھامبڑ مچنے پین ای باطنی گناہ ون اللہ پہنے ظاہری بھی چھوڑ دیو اور باطنی بھی چھوڑ دو اور یہ گل بھی ذہن وچ رکھے کہ دنیا تے جتنی جاہلی تہذیباں جڑیاں پہلے زمانے جاہلیت نے لوگ گزرے ان بھی اور ہن بھی اگر تسی فرنگی جڑی تہذیب انگریز ہے نہیں ایسا سارے ہن جاننے ہو موبائل تے ہن تو ہر شے جی پئی وئی ان تمام قوماں ان ہمیشہ ظاہری گناہ آکھنیاں جڑا اندر چھپ کے گناہ کیتے ونجے اساں ان گناہ نہیں آکھنے پہلے بھی نہیں آکھنے تو ہن بھی انگریز کتنا اپنے شراب پیو چوری کرو ڈاکہ مارو بس لوگوں نے سامنے اگر نہ آوے تو ای کوئی گناہ نہیں اور اگر دو بندے راضی ان گناہ تھے تو اساں بھی ان گناہ نہیں سمجھے نہیں اگر کڑی نہ راضی ہو گئے زنا تھے تو اتنے زنا عام ہے ان گناہ کرنے پین ہاں اگلے اعتراض ہوئے تو زبردستی کرو تو ای ظاہر الاسم پا کے آخنے اس دنیا تے اللہ نی دھرتی تے ای خوبی بھی اللہ صرف اسلام میں رکھی کہ اسلام بیرونی گناہ بھی اور اندر کوٹھیاں میں پردے بند کر کے تے دروازے بند کر کے بھی جڑا گناہ ہوئے شریعت اساں بھی حرام کاریاں جرم اور گناہ قرار دے رہتا ای کئی مذہب اور کئی قوم کو ای خوبی نہیں کہ تساں کوئی تکینا پیا او تم ہی گناہ ہوئے کوئی نہیں تکینا پیا تو تم ہی گناہ ہوئے اللہ پہنے جڑے نظر آنے پہنے انہاں بھی چھوڑ دیو جڑے اندر کمرے آنچ کرنے پہ انہاں بھی چھوڑ دیو جڑے جسم نہ کرنے پہ انہاں بھی چھوڑ دیو جڑے اعضاء نہ کرنے پہ انہاں بھی چھوڑ دیو اور بعض ظاہر الاسم و باطن تفسیر صغیرہ تے کبیرہ نہ کرنے نکی بھی چھوڑ دیو تے وڈی بھی چھوڑ دیو سبحان اللہ ان الذین یکسبون الاسم باقی جڑے کرنے پہ گناہ سیجزون بما کانوا یقترفون انج نہیں کہ گناہ کرنے پہ تے کچھ بھی نہیں ہونا پیا جڑے گناہ کمائیاں کرنے پہ سیجزون بما کانوا یقترفون ان جتنے بھی کام کرنے پہ اس نے انہاں پورا بدلہ دیتا ویسے ہر گناہ نوٹ ہونا پیا ہر گناہ لکھینا پیا اس سے متعلق پوچھا ویسے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ جس جانور تے اللہ نے نہ گھدا ونجے فرمایا اساں کدی بھی نہ کھاؤ وہ انہ لفسقن وہ تو واسطے حرام ہے وہ نجس ہے اساں کھاونے کی اجازت نہیں اللہ نہ گھنو اس کا مطلب ہے جس تے جان بجھ کے اللہ نہ گھدا ونجے
اس تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے اگر کوئی جانور کہیں ذبح کیتا اور اس کو بھول کے بسم اللہ رہ گئی تو وہ جانور حلال ہے، وہ حرام نہیں۔ ہاں جان بوجھ کے اگر اس بسم اللہ اور تکبیر نہیں پڑھی تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ بھول کے کیوں حلال ہے؟ فرمایا حدیث چانا مومن نے دل وچ ہر وقت اللہ نہ ہونا، یہ نہیں ہونا کہ مومن اندر نہ رہے ہی نہیں تو نہ تو اندر اوے وہ اوے بس اساں زبان چو اساں یاد نہیں رہا اور اس نے ذکر نہیں کیتا تو یہ بھول نسیان جڑا اللہ اس امت ہے ان بھی معاف کیتا ہوا، تو اگر وہ بھول کے چھوڑ ویسی تو تم ہی جانور حلال ہو سی، لیکن جان بوجھ کے جڑا وہ اچھا کوئی جانور ہے اتھو نہیں ذبح کرے نا کدیں اور نہیں ہو کو دینا تے پڑھنا بسم اللہ تے اللہ اکبر ہی ہوئے تو وہ جانور مکروہ تحریمی، مکمل حرام بھی نہیں تے مکمل حلال بھی نہیں، کیونکہ یہ ذبح تا کیتا اور اس نے خون وہ گیا لیکن جتھو کرنا ہے اتھو نیس کیتا تو ایسا مکروہ ہے جڑا حرمت نے قریب ہے۔ ہاں جڑا مجبوری نہیں وجہ تو انج ہوئے کہ کوئی جانور بدک گیا حملہ آور ہونا پیا اور جناب یا کھوئے ڈہ پیا انہوں اتھو نکل نہیں سکنا تو وہ تو ساں جتھے بھی چھری خچر کے نام ہے خنجر اور برچھی جتھے بھی اساں مار دو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو وہ تو مکمل انیا ہون حلال ہو سی جی کون گردن چو ذبح کرنے والا حلال ہے۔ تو فرمایا یہ نہ کھاؤ جس سے اللہ نے نہ نہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیطان جڑے ان اپنے سنگیاں نے دلوں میں اے جیاں گلاں القا کرنے رانے لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ ان تو سنا بحث مباحثے نہ بازار گرم کیتی رکھن تو تسی انہاں جواب دیو جتنا دیونا ضروری سمجھنے ہو اور اس تو بعد انہاں بحث نہیں ضرورت نہیں تسی آکھو سڈے رب جڑی شے حلال کر دیتی وہ حلال ہے جڑی حرام کر دیتی وہ حرام ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تسی انہاں نے اطاعت کرے سو تو انکم لمشرکون تو تسی بھی مشرک ہو ویسو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تسی عقیدے وچ بھی انہوں نے اطاعت کرے سو کہ یار ان واقعی ٹھیک آکھنے پین اور آج تو بعد میں بھی اسا حلال سمجھا ایسا حرام تو اللہ نے حلال حرام کرنا ای مشرک نہ کام ہے موحد نہ کام نہیں۔ اگر عقیدہ تن تسا ای سمجھ گدا تو وہ تسی بھی کافر ہو گئے ہو مشرک ہو گئے ہو، اور اگر عقیدہ تن انج نہیں سمجھا ہاں جی لیکن عمل کر دیتا اے جڑا عمل مشرک پہ کرے تو وہ تو اعتقادی مشرک نہ ہو سی وہ تاکہ ویسی کہ عملاً مشرک ہے، یعنی وہ معصیت نہ آخری درجہ لیکن بندہ کافر نہ ہو سی۔ وہ نہ یار ماں پتہ ہی جانور حرام ہے تو ایسا ہی مر گیا لیکن ماں ہی پسند ہے میں ایسا کھاونا تو ہوں ہی گناہ گار ہے آکھنا پیا بھائی ای اوے حرام ہی، لیکن ایک بندہ نہ ہوا کونی حرام شنا کونی مولی انہیں منڈی وطنے نے تو ای ہوں کافر ہو گیا کیونکہ ایسا اللہ حرام آکھنے پہ نہیں اساں حلال آکھنا پیا تو اتھے یہ مراد ہے کہ اگر تسی انہوں نے اطاعت کرے سو تو یہ شرک ہے۔ اور اسی آیت نے تحت علماء یہ گل بھی لکھی کہ وقت ایمان نیاں جتنی بھی درجین اور ایمان نیاں جتنی چیزاں ان طاعت نے اور فرما برداری نیاں جتنی چیزاں اللہ رکھیاں ان ساریاں بھی ایمان وچوں یعنی نماز روزہ نیکیاں جتنی بھی ہون وہ ہر نیکی ایمان نہ جز ہے جی کون ایک عمل نہ انکار کرنے کی وجہ تو بندہ کافر ہوئے نا تو انہیں ہوں ہر نیکی نال بندے نہ ایمان تو اس نہ مومن ہونا بھی ود نہ لگا وے ہر جز نے اندر اللہ تعالیٰ اطاعت نے اندر ایمان نے اجزاء جڑے ان رکھیں تو اگر تسی انہیں کافر نہیں منے سو تو مشرک ہو بس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔